السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی، لے کر کے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کا عنوان ہے مساجد کے کردار کو معاشرے میں کیسے مؤثر بنایا جائے۔ اس حوالے سے کافی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، کئی ایک پہلو ہم نے ان پر گفتگو کی ہے۔ اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں سب سے پہلے تو ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ان اہل علم سے انشاءاللہ تعالی مساجد کے کردار کو مزید کیسے مؤثر بنایا جائے اور مساجد کی جو مرکزی حیثیت ہوتی ہے جو ہمارے زمانے میں ختم ہو چکی ہے، اس مرکزی حیثیت کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ خاص طور پہ مساجد کو سماج کی خدمات کے لیے، رفاہی خدمات کے لیے، سوشل ورک کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ آج ہماری بحث کا مرکزی موضوع ہوگا۔ میں اپنے جو اہل علم موجود ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شیخ ابوالاس وحیدی صاحب موجود ہیں۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی معاشی حالات ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کے پس منظر میں، تو ان معاشی حالات کی اصلاح کے لیے مساجد کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو مالی حالت ہے مسلمان، روزی روٹی، کھانے پینے کے مسائل، مالی جو حالات ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی اور بھی بہت ساری رپورٹ آئی کہ مسلمان جو ہے مالی طور پہ دلتوں سے بھی زیادہ پچھڑا ہوا ہے ہندوستان کے اندر۔ تو یہ جو مالی معاملات ہیں اور مسلمانوں کی جو مالی حالت ہے، اس کی اصلاح کے لیے مساجد میں ہم کیا چیزیں شروع کر سکتے ہیں، کیا امکانات موجود ہیں، کتنا اسکوپ ہے اس کی اصلاح کے لیے؟ اب اس سلسلے میں کئی کام ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہوں، ہر کمیٹی کے باعلاز میں جہاں اور بہت سی چیزیں شامل ہوں، ایک چیز یہ بھی ہو کہ دور سے آنے والے غریبوں یا محلے کے غریبوں کی مدد کرنا، یہ گویا مسجد کے مقاصد میں اس کو شامل کر دیا ہے، کرنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اب اس سلسلے میں مساجد کے ذریعے سے دو کام ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ دیندار ہوں، مخلص ہوں، یہ بحث آگے آئے گی، اور وہ کوشش اس بات کی کریں کہ جیسے جس محلے میں مسجدیں ہیں، اب اس محلے میں ایسے بہت سے غریب ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، علاج کے پیسے نہیں ہیں، لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، بہت پریشانی کی حالت میں ہیں، اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی کبھی کھانے پینے مشکل ہو جاتا ہے دیہاتوں میں خاص طور پر، تو مسجد کمیٹی کی طرف سے خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اچھا، اسی طرح سے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیتے بھی ہیں تو اتنا بتا کر کے دیتے ہیں، یہ غیرت مند آدمی لے۔ اور دوسری بات ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آ جائے مسجد میں تو بعض مسجدوں کے متولی یہ اتنے سخت ہوتے ہیں اور وہ سختی منتقل ہو جاتی ہے مؤذن و امام تک کہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے نا۔ حالانکہ اس سلسلے میں جو عہد نبی میں مثال ملتی ہے، ایک صحابی آئے سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب آدمی تھے، آپ نے ان کو کھڑا کیا، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا، 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور اس وقت آپ نے اعلان نہیں کیا لیکن کہا کہ کھڑے ہو نماز پڑھ لو۔ نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ بھئی یہ غریب آدمی ہیں، ان کی مدد کرو۔ تو جو کچھ ہو سکا مدینے کے باشندوں سے کافی مدد کی ان لوگوں نے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے مسجد کے متولی جو ہے کسی بھی آنے والے غریب کو دھتکارے نہیں کہ نہیں یہاں اعلان نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری کوششیں میرے ذہن میں ہیں کہ جس سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا شیخ عبدالشکور صاحب کہ مساجد کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا اپنے مسلیوں کا، اور اس زمانے میں ڈیٹا کی بہت اہمیت ہے۔ تو مساجد جو ہیں وہ باقاعدہ سروے کرائیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی مسجد میں آ رہا ہے اس سے تو آپ کا تعلق ہی ہے، لیکن مساجد کے گرد میں جو محلہ ہے، الگ الگ لوگ وہاں پر آباد ہیں، ان کی معاشی حالت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے کہ کون کون لوگ ہیں، کس طرح کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جڑیں گے مسجد سے، ہے نا۔ بالکل، اس میں ایک پہلو بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے بات شروع کی تو کہ واٹس ایپ گروپ بہت آسان ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہر مسجدوں کا واٹس ایپ گروپ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ہے، ہماری مسجد میں ہے، الحمدللہ ہماری مسجد کا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں تمام مصلیان جڑے ہوئے ہیں۔ کسی کی وفات کا مسئلہ ہوا، کسی کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اس میں وہ چیز ذکر کی جاتی ہے، تو اس سے مسائل بہت سارے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیمار پڑ گیا، اس کی مالی مدد کرنی ہے یا کم سے کم خبر دینی ہے دعا کے لیے، تو وہ تمام مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس کا ایک پورا خاکہ ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ گروپ تو ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے، اس کا ایک جز ہے۔ ایک مسجد والے جو ہیں وہ ایک جس طرح سے اعداد و جو آبادی کو شمار کرنے والوں کا ایک خاکہ پورا ہوتا ہے، ایک فارم ہوتا ہے، پورا فارم بھراتے ہیں۔ ہم کو بتاؤ بھائی ہمارے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کتنے لوگ رکشہ چلانے والے ہیں، کون جو ہے وہ ٹیلر ہے، تاکہ کسی موقع پر جو ہے اگر ضرورت محسوس ہو تو جو ان کے خدمات بھی لیے جا سکیں، اور کسی موقع پر ضرورت ہو تو ان کو کوئی خدمات ان کو بھی فراہم کیے جا سکیں۔ تو اپنی مسجد کی مصلیوں کا بھی اور اپنے ارد گرد جو محلہ ہے ان کے لوگوں کی معاشی حالت بھی نظر میں رہے گی لوگوں کے نا، کہ معاشی حالات کس طرح کی ہیں۔ جیسے ابھی مان لیجیے لاک ڈاؤن میں رکشہ چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، چھوٹے کاروباری لوگ بہت پریشان ہوئے۔ اگر ایک ڈیٹا ہمارے پاس پہلے سے موجود رہتا اور آپس میں، یعنی مسلمانوں کا تو ویسے بھی آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، اور اس رابطے کے لیے مسجد بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ اور بھی ایک کام ہوا ہے، شاید لوگ جانتے نہ ہو، اخبار میں نہیں دیا گیا، خبر آئی تھی جمعیت سدھارتھ نگر کی سطح پر کچھ مالداروں سے کہہ کر کے پیسے اکٹھا کیے گئے تھے، ایک بار 2 لاکھ 3 لاکھ ایسے ہی، اور ہر حلقے میں پتہ لگایا گیا تھا کہ
कौन कौन से हुफ़ाज़ या मौलवी हजरात हैं जो बताए परेशान हैं, तनख्वाह उनकी बंद हो गई है। ज़्यादा तो नहीं, जैसे 2000, 3000, 4000 उनको दे दिया गया, 2-3 किस्तों में ऐसा हुआ है। तो ये एक अच्छी मिसाल है ना। ये थोड़ा बहुत काम ना गैर मुनज़्ज़म सतह पर तो होता है, यानी किसी को कोई परेशानी आ गई तो उसका नाम लेकर के मस्जिद में ऐलान कर दिया गया और लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं। मुसलमानों में कम से कम इतना है कि ताउन करने में पीछे नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत बागैरत आदमी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है, उसका नाम लेकर के मस्जिद में ऐलान किया जमीन खामोशी से किया। जी। तो इसमें ये बहुत अहम है ना कि मस्जिद वाले एक बजट बना करके रखें और उसके लिए अलग से ऐलान हो कि भाई ये जो ताउन हो रहा है ना, किसी खास आदमी का नाम ना लिया जाए, कहा जाए कि भाई ये जो बजट है ये रिफाही खिदमत के लिए है, इसमें आप ताउन करें, फिर उसको वो बजट अलग रख दिया जाए और फिर जहाँ मस्जिद वाले ज़रूरत महसूस करें, कोई उनके पास आए तहकीक करके, तो वो उसके जरिए से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हिसाब किताब हो ताकि बाद में कोई ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए पैदा हो। जी जी। शेख किफ़ायतुल्लाह साहब, बैतुल माल का जो निज़ाम होता है क्या उसको मस्जिद से जोड़ा जा सकता है, क्या उसके फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं, कुछ उस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, बैतुल माल का भी एक निज़ाम होना चाहिए, मस्जिद की कमेटी के पास उसका एक अलग से फ़ंड होना चाहिए, लेकिन बैतुल माल के जो ज़िम्मेदारान हों उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जी, ख़ास तौर से बुनियादी तौर पर आज लोग ये नहीं जान पाते गरीब किसको कहते हैं। जी जी। आज जब भी कोई आफत आती है, कोई मसला आता है, तो हर कमेटी, हर बैतुल माल राशन बांटना शुरू कर देता है और समझता है कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। पुराने जो गरीब थे उनके यहाँ सबसे बड़ा मसला खाने का होता था जी, बाकी घर भी रहने का भी मिल जाता था, इलाज का भी कोई मसला नहीं होता था। जिस हकीम ने उमर फारूक का इलाज किया था शहादत के बाद, वो एक हकीम एक गरीब का भी इलाज करता था। जी जी। इसके अलावा ट्रैवलिंग का कोई मसला नहीं था, सफ़र का। इसके अलावा बच्चों की स्कूल का कोई मसला नहीं था, घर का किराए का मसला नहीं था, न पानी का बिल देना रहता था, न ज़रूरियात बहुत मुख्तलिफ हो गई। आज का जो गरीब है उसे सिर्फ खाने का मसला नहीं है, उसको सबसे बड़ा मसला घर का किराया देना है। घर का जो किराया है वो खाने से कहीं ज़्यादा रकम मांगता है। इसके अलावा उसके सामने ट्रैवलिंग के मसाइल हैं, वहाँ गधा नहीं चलता, साइकिल नहीं चलती, खासतौर से मुंबई में। इसके अलावा लाइट का बिल देना है, पानी का बिल देना है, बच्चों की फीस देना है, और सबसे बड़ी मुसीबत इलाज। यानी बीमारी किसी को नहीं छोड़ रही आजकल। तो इतने सारे खर्चे गरीब के ऊपर बढ़े हुए और हम सिर्फ राशन पे राशन बांटते जा रहे हैं। हर मस्जिद का ये हाल है, जो मस्जिद वाले कर रहे हैं। सूरत हाल यही है ना कि अगर आज किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मुसलमान को ये नहीं पता है कि वो कहाँ रुजू करे, कहाँ जाए। अगर मान लीजिए किसी का 1-2 लाख रुपए कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया और उसको अचानक 1-2 लाख की जरूरत है, तो ऐसे मराकिज हमको नहीं पता कि कहाँ जाकर के रुजू कर। कम अज़ कम अल्लाह के नबी के ज़माने में ये तो था कि लोग मस्जिद में आ जाते थे, उनको पता था कि यहाँ मिलने वाला है। वो हदीस भी आती है ना कि कुछ लोग आए थे, कपड़े वगैरह फटे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था, अल्लाह के रसूल ने उनके लिए ऐलान किया था। लेकिन आज अगर कोई मुसलमान, बल्कि ये देखने में आता है कि मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं और बाकायदा मुसलमान जा करके उनके बाहर लाइन लगा करके फॉर्म भर करके वहां से उनको मदद मिल रही है, तो वो कौम जो करोड़ों की ज़कात निकाल रही है वो मंदिरों के बाहर लाइन लगाए हुए, जिसके क़ुरबा मंदिरों के बाहर लाइन लगाए हुए। जिस कौम के बारे में कहा गया है कि ज़कात का निज़ाम इसलिए कि उनके अमीरों से लेकर के उनके गरीबों को दिया जाए, वहाँ उनकी जो सबसे मरकज़ी मस्जिद है, जो उनकी सारे सरगर्मियों का मरकज़ है, वहाँ पर गरीबों के लिए कोई एहतमाम नहीं है। तो ये बहुत अहम है कि बैतुल माल के निज़ाम को कायम किया जाए ताकि जो हमारे फ़ुक़रा का तबका है, ग़ुरबा का तबका है, वो माल के ताल्लुक से शेख ने काफ़ी बातें मैंने जी। एक मसला ये भी है कि बैतुल माल जहाँ कायम भी है तो वहाँ भी मदद गरीबों की नहीं की जा रही। बैतुल माल के पैसे भी दूसरे मसारिफ में जो है मदरसा कायम कर देते हैं, बना दिया गया, कहीं और कुछ बना दिया गया, जबकि वो हक असल में गरीबों का, या किसी को कर्ज दे दिए, या किसी को जो है कर्ज दे, वो ज़कात की रकम से कर्ज देते। अच्छा, कर्ज की बात आई तो ये भी कि जो एक बैंकिंग का निज़ाम है, जैसे हमारे यहाँ पर, ये तो हम इसके खिलाफ बहुत बोलते हैं कि सूदी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। भाई सूदी निज़ाम ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि जो हलाल तरीके से जायज़ कर्ज देना है उसका इंतजाम होगा, तभी तो लोग सूदी बैंकों की तरफ रुजू नहीं करेंगे। एक आदमी ज़रूरतमंद है, उसको सख्त तरीन ज़रूरत है, लेकिन माशरे में उसको कहीं पर कर्जा देने वाले नहीं है, तो वो मजबूरन फिर बैंक में ही जाएगा। तो मसाजिद को हम एक निज़ाम के तहत अगर कोई जायज़ हलाल तरीके से बगैर सूद के कर्ज देने का एक निज़ाम बने, और बल्कि बात हमारे मुमरा में अहबाब ने इसकी शुरुआत की है कि वो मुख्तसर ही, बहुत ज़्यादा नहीं, मुख्तसर ही रकम जो है वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, इब्तिदाई मरहले में है, तो 5,000 10,000 की रकम बगैर किसी सूद के कर्जा देते हैं, फिर बाद में वो अपने हिसाब से वसूल करते हैं। लेकिन वो क्योंकि 2-4 लोगों के लिए मुश्किल होता है वसूल करना, अगर एक पूरा निज़ाम बन जाए जैसे बैंकिंग का निज़ाम होता है और बगैर सूद के लोगों को कर्ज दिया जाए तो उसके इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे और मस्जिद उसका मरकज़ भी बन सकती है। यानी मस्जिद में इतनी जगह होती है, स्पेस होती है, अगर छोटी सी भी ऑफिस डाल दी जाए तो ये सारे रिफाही काम जो है वो मस्जिद के ज़रिए से किए जा सकते हैं। एक नमूना मैं जिक्र कर दूँ, कभी मौका मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो काजी बयारा है ना, जी जी, काजी दिल अब्बासी का गाँव, कस्बा है वो, जी जी, तो काजी दिल अब्बासी रहमतुल्लाह वगैरह ने मस्जिद के तहत एक गैर सूदी बैंक कायम किया है। गैर सूदी बैंक मस्जिद के तहत ही है, वो बात मस्जिद के तहत है, बल्कि वो बैतुल माल ज़ेर इंतज़ामिया जामे मस्जिद ये काजी बयारा। जी जी। एक बार मेरा जाना हुआ तो मैंने पूछा कि उसका क्या निज़ाम होता है, तो एक तो ये कि वो मुलाजिमीन, एक उस 2-3 मुलाजिमीन हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए कुछ पैसे लेते हैं जमा करने वालों से, उस पर रकम पर नहीं। जी जी। और वो बतौर ज़मानत
कुछ जेवर या कोई चीज़ जमा करते हैं जी जी, और काफ़ी कामयाब है वो। हाँ, ये इसकी ज़रूरत होती है, अगर ऐसा कोई निज़ाम कायम हो तो इंशाअल्लाह ताला एक चीज़ ये है थोड़ा सा, क्या मुंबई में आप देखें बहुत बड़ी तादाद में औरतें अपना जेवर जो है वो जौहरी लोगों के पास गिरवी रख करके रकम हासिल करती हैं। तो अगर उसका कोई जायज़ मुतबादिल हो, क्योंकि हम लोगों को हराम से रुकते हैं लेकिन उसका कोई अल्टरनेट नहीं देते, कोई मुतबादिल उसका नहीं देते, तो फिर लोग कैसे हराम से रुकेंगे, खासतौर पर ऐसे दौर में जो तकवे का दौर नहीं है। एक परेशानी उसमें हो सकती है कभी कभी, असल में वाक़याती दुनिया में कुछ जो मनफी हालात हैं उसका भी ज़्यादा लेना चाहिए। असल में अगर मस्जिद की कोई इंतज़ामिया बैतुल-माल कायम करे तो मदारिस वाले रिकॉर्ड बन जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल, मदारिस वाले रिकॉर्ड बन जाएंगे। तो इस सिलसिले में क्या होना चाहिए कि मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मदारिस के ज़िम्मेदारान जो इलाके में उनकी मीटिंग हो जाए कि भाई ऐसा है, ये जो बैतुल-माल कायम किया जा रहा है, इस बैतुल-माल के ज़रिए से गरीबों की भी मदद होगी और आपकी मदरसे की भी मदद होगी। उसकी वजह ये है कि ज़कात और सदक़ात के 8 मसारिफ हैं जी, सिर्फ उसका मसला मदरसा तो है नहीं। जी जी, मैंने बुनियाद में तकरीर कर दी लोगों के सामने कि भाई ऐसा है, आप लोग ज़कात और सदक़ात निकालिए तो 1/3 दे दीजिए मदरसे में, बाकी अपने तौर पर गुरबा मसाकिन को बांट दीजिए। जी जी, लोग नाराज़ हो गए कि आपने जो आमदनी कम कर दी। तो होता क्या है कि बाज़ इलाके में फुकरा और मसाकिन तो सबसे पहले मुस्तहिक़ हैं और उनको ही देने पर एतराज़ होता है। तो उनको वो मदरसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस मामले में रुकावट मदरसे वाले बन सकते हैं। एक आपस में मुफाहमत करके बातचीत करके उसके बीच के रास्ते निकाले जाएं कि मदारिस भी हमारे तालीमी इदारे हैं, उनकी भी ज़रूरत है, तो उनके भी। एक नाज़िम साहब ने कहा कि भाई हमारे मदरसे की हैसियत तो शरीफ बैतुल-माल ही की तो है। जी जी, हम इसमें पैसा लाते हैं, गरीबों पर खर्च करते हैं, क्या ज़रूरत है अलग अलग बैतुल-माल कायम करने की? ये सूरत पेश आएगी जनाब। शेख अब्दुल शकूर साहब, एक ज़रूरत जो है रिफाई खिदमत में से होती है दारुल क़ज़ा की। मुख्तलिफ़ तरह के तनाज़ात और झगड़े होते रहते हैं, कभी भाइयों से झगड़ा हो गया, कभी मीरास की तकसीम पर झगड़ा होता है। ख़ास तौर पे जो मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, यानी जो मियाँ बीवी के आपसी तनाज़ात होते हैं, तलाक़ के खुला के मामलात होते हैं, इनके हल के लिए मसाजिद का किरदार क्या हो सकता है? इसकी कोई सीरत में भी कोई आपको मिसालें मिलती हो तो वो भी बताएं। देखिए, बिलाशुबा मसाजिद जो है बहुत सारी रिफाई खिदमत अंजाम दे सकती है, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ माशी मेरे जहन में कुछ बातें थी। हाँ बिल्कुल, अगर बातें मैं आपके सामने रखूं कि मसाजिद जो है माशी बेहतरी में कैसे किरदार अदा कर सकती है। उसमें एक बहुत, चूँकि हम लोग आगे गुफ्तगू करेंगे उस ताल्लुक से, इसलिए तफसीलन नहीं, लेकिन इशारा कि अगर आप इमाम की माशी हालत दुरुस्त कर दें, मौज़िनीन की कर दें और खुद्दाम की कर दें, तो एक तो यही वो क्योंकि बरसरे रोज़गार हैं असल में, वो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, बरसरे रोज़गार हैं, बस उनको आप इतना दें कि वो किसी के मोहताज ना रह जाए। तो एक खिदमत तो यही ऐसे ही हो गई कि अगर उनकी जो माशी हालत मुस्तहकम कर दी जाए, मसाजिद को मुसलमानों की माली बेहतरी उसको बोझ बनाने के लिए पहला कदम ये कि कम से कम जो आपके स्टाफ है उनको तो आप जो है वो एक रोज़गार है, उस रोज़गार को आप मजबूत कर दें। उसमें आइमा भी हैं, मौज़िनीन भी हैं, खुद्दाम भी हैं, और लोग अगर हैं, बड़ा अगर इदारा है तो और लोग भी हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है, दूसरा एक और नुक्ता था, दूसरी बात ये थी कि एक प्लान था कि शायद उस पर अमल करना चाहिए। फ़िक़ही में ख़ास से कोई उसमें वजह नहीं होगी हरज की, कि जैसे हम आम तौर पर मसाजिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं तो सिर्फ मस्जिद तामीर करते हैं और उसके बाद उसको चलाने के लिए लोगों से चंदा मांगते हैं। जबकि अगर ऐसा कुछ मुमकिन हो किया जाना कि जब हम मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करें, और ये बात मैं कई जगह बोल चुका हूँ कि इकट्ठा करें तो आप ज़्यादा इकट्ठा करें। जैसे 1 करोड़ की मस्जिद बननी है, आप कोशिश करें 1.5 करोड़ की। जब आप 1 करोड़ कर सकते हैं तो आप 1.5 करोड़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मस्जिद के अतराफ़ में आप दुकानें निकाल लें, 3 तरफ में, अगर जगह ऐसी है तो, या अगर ऐसी जगह नहीं है जहाँ दुकानें नहीं निकाली जा सकती हैं तो आप उसके लिए अलग से मकानात खरीद लें आसपास। उसमें 2 फ़ायदा मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि मस्जिद का माशी फ़ायदा लोगों के लिए क्या है। जो अतराफ़ में हम दुकानें निकालेंगे, अगर उस दुकान का किराया कहीं बाहर अगर 10,000 होता है तो हम मुसलमानों को देंगे, वो 7 में दे देंगे, हम 6 में दे देंगे, ताकि उससे मस्जिद का भी फायदा हो जाएगा और लोगों का भी फायदा हो जाएगा। मकान किराए पे देते हैं, मकान, क्योंकि हमने मकान की भी बात की। दूसरा ऑप्शन, अगर मकान किराए पे देते हैं वहाँ भी वही किया जा सकता है कि जैसे आम किराया लगता है 10,000 रुपये, हम किसी गरीब को दें, वो थोड़ा सा जो मजबूर हो उसको दें किराए पे, लेकिन हम 6,000 में उसे दे दें। मस्जिद का भी फायदा हो गया और जो है वो उस गरीब का भी बाइज्जत फायदा हो गया उसका। एक तीसरा पॉइंट मेरे जहन में ये भी था कि जैसे उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए, लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों के लिए सोने की जगह नहीं होती है। सहाबे किराम से हमें ये तो मिलता है कि सोने की गुंजाइश है मस्जिद में, हाँ मिलता है। मतलब मैं मिसाल दिया कि इब्न उमर का वाक़या है मशहूर, और गुंजाइश मिलती है हमें। अब ये है कि ठीक है, जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई चीज़ तनफीज़ करेंगे, मुश्किलात पेश आएंगी, कैसे करना है, कैमरा लगाना, एक चीज़ का ज़हन ही नहीं बना है, एक चीज़ का ज़हन ही नहीं बना है, तो किया जा सकता है कि 2 फ्लोर जो हमारी मस्जिदें रात में खाली होती हैं, वहाँ सोने का बंदोबस्त कर दिया जाए और सुबह समेट दिया जाए और उसका कुछ मिनिमम किराया उनसे लिया जाए, उनका भी जो है काम हो जाएगा, मस्जिद का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बाज़ इलाकों में तो मैंने सुना है कि घर इतने छोटे होते हैं कि आधे घर वाले सोते हैं और आधे घर वाले बाजार में बैठे रहते हैं। बहुत सारे इलाकों में, मालेगांव के बारे में, दिल्ली के बारे में सुना है। तो वहाँ अगर ये इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें तो इस काम के लिए इस्तेमाल में, तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह एक आखिरी बात और उसमें कहता हूँ कि एक चीज़ उसमें तरह एक पहलू ये भी है
کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ولیمہ ہے مثلا مثال کے طور پر یا عقیقہ ہے، ٹھیک ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں کہ وہ کیسے مسجد کی تقدس پامال نہ ہو، اس کی حرمت باقی رہے، وہ کیسے کیا جائے. لیکن میں نے دیکھا کہ عقیقے کی دعوتیں تو ہوتی ہیں مسجدوں میں، تو وہ بھی ایک جو ہے دونوں طرف. جیسے نیچے عام طور پہ مسجد میں ضرورت تو نیچے کے فلور کی ہوتی ہے، اوپر کے فلور عام طور پہ خالی رہتے ہیں، چھت خالی کیا جا سکتا ہے. اب اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ولیمے میں ہال بک کرتے ہیں 25,000 30,000 روپیہ خرچ آ جاتا ہے، تو مسجد میں فری میں ہو سکتا ہے یا کم قیمت میں ہو سکتا ہے، کوئی 2-5 ہزار روپیہ مسجد میں نہیں رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ لیا جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ تاکہ مسجد کا بھی فائدہ ہو جائے اور لوگوں کا بھی جو خرچہ وہ بچ جائے. بلکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سادگی سے نکاح ہو سکیں گے، سادگی سے ولیمہ ہو سکے گا مسجد میں کریں گے تو یہ چیز. لیکن اگر مسجد میں صرف گراؤنڈ فلور ہے تو اس کو بہت عام کرنا مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ لڑکے اور بڑی عمر کے لوگ سب اور طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، عجیب طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اس کی صفائی عام طور پہ تو ہمارے یہاں مساجد میں کیونکہ جمعہ کی مساجد تعمیر کی جاتی ہیں تو اس حیثیت سے تعمیر کی جاتی ہے جمعہ کے لیے بھی استعمال ہو، تو بہت بڑی جگہ عام طور پہ رہتی ہے فلور پر، فرسٹ فلور پر، اور اس پر اس سے یہ جو ہے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم یہ مسجد کی حیثیت جب کمیونٹی سینٹر کی طے کر دیتے ہیں تو کمیونٹی سینٹر کا ایک کام شادی وغیرہ ہو اس کی تقریبات میں بھی کھلانے پلانے کے لیے، اور پھر اس میں سادگی بھی آئے گی. شیخ مسجد میں آنے کے بعد یعنی جو ہال میں پھر ہال کو سجانا اور پھر ڈیکوریشن اور اس پہ جو ہزاروں کا خرچ آ جاتا ہے وہ مسجد میں وہ کام سادگی سے ہو سکتا ہے. بلکہ اگر مسجد کی اوپری منزل میں انتظام نہ ہو، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے کچھ زمین خرید لی جائے مسجد کے لیے اگل بغل میں اور شادی ہال بنا دیا جائے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے. جی ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت آسانی سے. تنازعات کے حل کے لیے شیخ کفایت آپ بتائیں کہ جو آپسی اختلافات ہوتے ہیں بھائیوں کے میراث کے. ایک فقہی مسئلہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، آپ لوگ غور کریں. جیسے کہ مسجد کی آمدنی بڑھانے کے لیے اگر اغل بغل میں جو زمین ہے مسجد کی زمین ہے اور اس میں کمرے بنائے جاتے ہیں تو کیا اس میں صدقہ و زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی. مسجد میں تو نہیں کر سکتے لیکن کیا نہیں، وہ تو مسجد کی ہے. اگر وہ مسجد کی زمین ہے اور وہ کمرے مسجد کے ہیں تو اس میں میں نے یہ جواب دیا لوگوں کو کہ اس میں زکوٰۃ و صدقات کی رقم نہیں خرچ کر سکتے. بالکل یہ مسجد کے لیے. شیخ دارالقضا جو ہے وہ ایک بہت اہم ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ ہندوستان کے ماحول میں. ہم لوگوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ جو آپسی تنازعات ہوتے ہیں وہ آپ کورٹ میں نہ لے کر کے جائیں، اس کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں. کورٹ میں جانے والے معاملات طول پکڑتے ہیں، انصاف تاخیر سے ملتا ہے، نص شریعت کے خلاف بھی ہے. تو اب یہ کہ اس کے لیے ہم دارالقضا کے طرز پر مساجد کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کی پہلی تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کوئی اس کی مثالیں مل جائیں تو ایک ہمارے لیے مضبوطی ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ 2 صحابہ کا آپس میں قرض کا معاملہ تھا اور کافی اختلاف ہو گیا تھا دونوں کے بیچ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں وہ مسئلہ حل کیا تھا. ایسی بہت ساری روایات ہیں. میاں بیوی کے تو میرے خیال سے بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ بیوی نے آ کر کے شکایت کیا، شوہر نے آ کر کے شکایت کی اللہ کے مسجد کے اندر، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کراتے تھے. کہا کہ محمد کون ہے، اس کا لمبا واقعہ پورا. یعنی دارالقضا کم دارالفتاء، دارالفتاء بھی ہو مسجد ہماری اور دارالقضا بھی ہو، جو دینی رہنمائی کا کام ہو وہ بھی وہاں سے ہو، فتوے کا کام ہو وہ بھی ہو وہاں سے، اور جو قضا کے معاملات ہوں نکاح طلاق خلا وغیرہ کے معاملات تو ان کا حل بھی ہم مسجدوں سے کریں. اس کے لیے مسجد میں دینی معلومات دینا اور قضا اس کو نافذ کرنا دونوں کا چوری دامن کا رشتہ ہے نا. جی. اب اس کے لیے امام مسجد کے امام کو مضبوط رکھنا پڑے گا، اس کو اسٹاف ہے اس لائق یعنی افتاء کی رہنمائی کر سکے. قضا جو ثابت قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتستغفر اللہ، اس وقت اللہ کے نبی ہم گھر میں تھے حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضرت عائشہ. اس کے علاوہ یہ کہ اصلاح کمیٹی جو ہے اس کا کیا ایک رول ہو سکتا ہے؟ اپنے اصلاح کمیٹی کا اصل میں مسجد کے تحت جیسے جو اس کی مینیجنگ باڈی ہو، ایک اصلاحی کمیٹی بھی ہو جس کے اغراض و مقاصد میں لوگوں کے نزاعات کو حل کرنا ہو، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہو. تو جو اصلاحی کمیٹی ہو وہ لوگ اگر مان لیجیے کہ کسی مسجد کی کمیٹی میں علماء دین نہیں ہے، دین کی جانکار نہیں ہے تو باہر سے علماء کو اس کا رکن بنایا جا سکتا ہے. تو مسجد کے تحت ایک اصلاحی کمیٹی بھی ہونا چاہیے اور اصلاحی کمیٹی کے لوگ معاملات پہ غور کریں گے، تاریخ مقرر کریں گے. یہ جمعیت العلماء کے تحت جو دارالقضا یا مجلس قضا کا قیام ہے، یہ دودھارا میں باقاعدہ اس کا ایک سینٹر ہے، جگہ جگہ اس کا سینٹر ہے. تو جب الگ نہیں کہیں جگہ ہوتی ہے تو باقاعدہ مسجد میں بلاتے ہیں لوگوں کو. تو اس طرح سے اصلاحی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، اس کی افادیت ہوگی. تو اچھا اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ سے پوچھ لوں. جیسے خلا کے معاملات آتے ہیں. جی. اب خلا میں ایک معاملہ یہ کہ شوہر راضی ہے تب تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر نہیں راضی ہے، نکاح فسخ کرنا ہے، تو فسخ کا اختیار اسلامی حکومت میں تو جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ حاکم، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ہمارے دور میں کہ کوئی سلطان یا قاضی تو نہیں ہے، تو مسجد کی اس طرح کی کمیٹی کیا اس حکم میں آتی ہے کہ مسجد کی کمیٹی بیٹھ کر کے کسی لڑکی کا نکاح فسخ کر دے؟ میں ذکر کرتا ہوں مقامی ضلعی جمعیت کے 3 ذمہ داران جو معاملہ فہم ہوں، جن کو جانتے ہوں، ان کے سے شریک کمیٹی کے ہیں.
یا یہ کسی گاؤں ہی میں 2-3 لوگ ہوں جو معاملہ سمجھتے ہوں، مسائل کو جانتے ہوں، ان کی حیثیت شرعی کمیٹی کی ہو جاتی ہے، وہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں. جی تو یہ بہت اہم کام ہو جائے گا کیونکہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت معاملات ایسے آتے ہیں کہ لڑکی خلا لینا چاہ رہی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہاں جائے، کورٹ میں نہیں جا سکتی ہے، اور ہمارے پاس اس طرح کی دارالقضا نہیں ہے جہاں پر وہ رجوع کر کے اپنا نکاح فسخ کرا سکے اور وہ بیچاری لٹکی رہتی ہے. اصل میں ایک چیز یہ ہے، خلا کی 2 شکل ہوتی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے لڑکا چاہ رہا ہے کہ میں بیوی کو رکھوں گا لیکن لڑکی نہیں چاہ رہی ہے جانا، تو لڑکی کسی مجلس شرعی میں درخواست لے جائے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں اور میں خلا چاہتی ہوں، مطلب خلا کا لفظ استعمال کرے. وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. تو بیوی کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا اس کی حیثیت بھی خلا کی ہو جاتی ہے. یہاں پر تو خیر فسخ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو طرفین لوگ بیٹھیں گے، طرفین کے لوگ ترازی سے ہو جائے گا آپس میں. طرفین کے لوگ بیٹھیں گے اور شوہر طلاق دے دے گا. لیکن شوہر کا طلاق دینا بیوی کے اصرار پر ہوا ہے، اس لیے اس کی حیثیت یہ خلا ہے. یہاں فسخ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. طلاق ہو گئی، نکاح فسخ ہو گیا. بہرحال یہ جو دارالقضا کا ایک چیز ایک خلا طلاق ہے یا فسخ ہے، تو صحیح حدیث کی روشنی میں خلا فسخ ہے، طلاق نہیں ہے. اسی لیے مختلع کی عدت جو ہے ایک ہے. تو یہ بہرحال ہر مسجد میں دارالقضا نہ بھی قائم کیا جا سکے تو کم از کم بڑی جو جامع مساجد ہوتی ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ بھائی ایک حلقے میں ایک ضلع میں تو کم از کم ہو کہ ایک مسجد یہاں پر دارالقضا ہے، یہاں پر رجوع کرنا ہے آپ کو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم کام یہ ہوتا ہے کہ جو نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تعاون کے لیے قانونی سیاسی بیداری کی بات کی تھی. جی تو ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کبھی آگے کسی موضوع میں سیاسی بیداری کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. محترم ناظرین، مساجد کا معاشرے میں، سماج میں رفاہی خدمات میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ سوشل ورک میں مساجد کو ہم اپنا مرکز بنائیں. سوشل ورک کا تصور جو دین کے اندر ہے وہ سیکولر تصور نہیں ہے. اسلام میں مسلمان تو ایک سوشل ورک امت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخرجت للناس کہا ہے کہ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ہمارا جو سوشل ورک ہوتا ہے، الحمدللہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں سوشل ورک کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس سوشل ورک کا مرکز ہماری مسجدیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ سوشل ورک ہو رہا ہے لیکن اس سے دعوت کا کام نہیں ہو پاتا. اگر سوشل ورک کو مسجدوں سے جوڑ دیا جائے تو آپ کا سوشل ورک عوام کی بھی خدمت ہو جائے گی اور ایک دعوت کا کام بھی اس میں ہو جائے گا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں خاص طور پہ سکھوں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اپنے عبادت گاہوں کو سوشل ورک کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں، اور جین لوگوں کے یہاں بھی اس کا ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی شبیہ جو ہے وہ اچھی جاتی ہے، ان کی طرف سے ایک پیغام اچھا جاتا ہے. تو ہم کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ سوشل ورک مسلمان بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھنے میں آیا کہ کھانا کھلانے سے لے کر کے پانی پلانے تک، اور جو یہاں کے مزدور تھے ہجرت کر کے اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے، ان کی ہر طرح کی خدمت مسلمانوں نے کی ہے. لیکن کیونکہ اس کا مرکز مسجدیں نہیں ہیں تو وہ دین سے نہیں جڑ پاتا ہے. وہ ایک انفرادی کام ہو جاتا ہے، ایک تنظیم کا کام ہو جاتا ہے. تو مسلمان ہر حال میں اس کو دائی ہونا چاہیے. تو مسلمان اگر سوشل ورکر بھی ہے تو اس کو دائی کی حیثیت سے سوشل ورک کرنا چاہیے. اس کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کی جو یہ سماجی خدمات ہیں، جو سوشل ورک کا کام ہے، اس کا فائدہ اس کے دین کو بھی پہنچے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ آپ مسجد کو اپنے سوشل ورک کا ذریعہ بنائیں. بچوں میں کاغذ قلم کاپی تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، گرمیوں میں پانی تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، بھوکے لوگوں میں اناج تقسیم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے بہت ساری رفاہی خدمات ہیں جو مسجد سے ادا کیے جا سکتے ہیں. اس کی طرف صرف ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایک ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو پروگرام ہوتا ہے یہ ذہن سازی ہی کے لیے ہوتا ہے. تو آپ خود بھی اس پروگرام کو اگر سن رہے ہیں اپنی مسجد کے ذمہ داروں کو ساتھ میں لے کر کے ان کو پروگرام سنائیں، ان کا ذہن بنائیں. ہمارا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی، ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دعوت دیں، وہ آئیں، سبسکرائب کریں ہمارا چینل. خاص طور پہ یہ پروگرام جس میں مساجد کے حوالے سے اہم گفتگو ہو رہی ہے، آپ مساجد کے ذمہ داران تک کے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول کرے. میں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. بہت قیمتی معلومات اور بہت مختصر وقفے میں بہت اہم باتیں الحمدللہ ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ اس پر عملی اقدام کیا جائے، اور عملی اقدام کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب یہیں پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور نئے پہلوؤں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.